اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 25 25ویں درس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج اس میں ہم لیکچر نمبر 24 جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس میں ہم نے شروع کیا تھا پراپر الفاظ قرآن سے چوز کیے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو پہلے جتنے بھی درس ہوئے ان میں ہم نے کہیں پر شدہ پر بات کیا، کہیں پر مدہ پر بات کیا، کہیں پر ہم نے غنہ کے مسئلے سے، اخفاء کے حوالے سے بات کی۔ تو اگر پہلے کے درس آپ نے نہیں سنے تو پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، لنکس آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں۔ اگر نہیں ہے تو آپ کائنڈلی بتا دیجیے گا تاکہ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اور اس کو ہم جو الفاظ پڑھ رہے تھے اسی کو ہم نے کیا کرنا ہے، آگے کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ پچھلے والے لفظ میں اپنا درس میں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے، والترائب، ٹھیک ہے۔ تا کو سٹریس کریں گے، شدہ کو، را کو اوپر کھینچیں گے، را کو الف کے ساتھ مدہ اوپر جا رہا ہے، بالکل چھ زبر سے زیادہ آپ نے کھینچنا ہے، والترائب، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی را کو اوپر کھینچنا ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر صرف ہم نے یہاں پر جو امپورٹنٹ لیٹرز ہوں گے ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا انشاءاللہ۔ والناشطات، دو لیٹر کو ہم نے کھینچنا ہے، نون اور طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر از اکول ٹو الف، باقیوں کو آپ نے سمپل پڑھنا ہے، کسی بھی لیٹر کو ایسے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والناشطات، اسی لیے میں سمپل پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو درس کے ساتھ نہیں پڑھا رہا ہوں، جیسے میں نے دو الفاظ پہلے میں نے درس کے ساتھ پڑھے، والناشطات۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن صحیح طرح سے پڑھنے لگیں گے، تو اس کے بعد جب آپ صحیح طرح سے رول کو فالو کریں گے تجوید کے، پھر آپ کے لیے یہ آواز کے ساتھ پڑھنا، قرات کرنا، اس کی جو ہے وہ باری آتی ہے۔ والناشطات، ابھی بالکل سمپل ہم جا رہے ہیں، واو کو نون کے ساتھ، اسی طرح جس پر یہاں پر نون پر سٹریس کیا اور دبا کر رکھا ناک سے آواز نکلنے تک، والناشطات، تو غنہ ہوگا نا، نون پر غنہ ہوگا، شدہ ہے۔ جب بھی نون اور میم پر شدہ نظر آ جائے آپ کو اس طرح سے، تو وہ پنک ہوں گے، اور دونوں پر آپ نے دبا کر آواز رکھنا ہے، دبا کر رکھ کے اپنے پوز کرنے آواز، تاکہ آواز جو ہے مکمل طور پر اس میں غنہ ہو، غننے کی کیفیت ہو۔ والنازعات، عین کو مڈل تھروٹ سے پڑھا، عاتی، والسابحات، بالکل ایکول کھینچنا ہے، سا حا، ایک کو کم زیادہ کھینچیں گے خراب ہو جائے گا، بیلنس خراب ہو جائے گا۔ فالسابقات، قاف کو کھڑا زبر، فالسابقات، فا کو لام کے ساتھ، فالمدبرات، را کو کھڑا زبر کے ساتھ، تو کو با کے ساتھ ملا، تب، با کو باؤنس کیا، لا کو سن کے ساتھ، لس، یا سائنٹ، تب لسرائر، حمزہ کے نیچے زیر، را کو موٹا پڑھیں گے، سرائر، ٹھیک ہے۔ فمہی، اس ہا کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ پاور کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو ماں کے ساتھ لگانا بھی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے، تو بہت شدت کے ساتھ یہ ادا ہوتا ہے، جیسے فمہی، سارے سانس ہی کھا جاتا ہے یہ، فمہی فمہی للکافرین۔ جو قرات کرنے والے ان کے لیے اس طرح کے ہا جو ہے نا بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو عادی جو قرات کی جو پاور ہے نا اس کو یہ ہا کھا جاتا ہے، اس میں بہت سارے جو سانس ہے جو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ فمہل الکافرین، دوبارہ سانس لینے کی ضرورت پڑنے ہے۔ رین، یا مدہ آگے، اس کو کھینچا ہم نے، آگے پڑھتے ہیں۔ بالخنسل، نون پر سٹریس کیا، خا کو موٹا پڑا، بالخنسل، نسل، کہیں پر کھینچاؤ نہیں ہے، نسل، آگے۔ یہاں پر صرف واو کو کھینچنا، واو کے الف آ رہا ہے نا، الف مدہ، جوارل، رل، کنس، سٹریس کیا نون کے اوپر، آگے پڑھے، ای کو ہا کے ساتھ، اہدی، نا کو سواد کے ساتھ، نصی، را، طا کو لام کے ساتھ، طول، اہدنا الصراط، طا کو لام کے ساتھ، مو کو سن کے ساتھ، مستقیم، مستقیم، میم کو سائلنٹ، آپ نے کیا کیا، اس کو میم کو ساکن کیا آپ نے، کیونکہ یہ طریقہ ہے اور قاعدہ ہے وقف کرنے کا، آخر میں جو لیٹر ہو اس کو اپنے ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انلیس کھڑا زبر، یعنی کھڑا زبر یا ڈبل زبر یا کوئی اور شکل میں، مثلا تا، گول تا کی شکل میں، تو اس میں ہم نے بتا دیا ہے۔ تختی نمبر 14، یہاں پر مشق تشدید مع السکون، شدہ اور ساکن دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا شدے میں زیادہ پاور ہے، اور اس کو یہ کنیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے ایک لیٹر کو دوسرے کے ساتھ، جیسے ماں کو را کے ساتھ کنیکٹ کیا لیکن زور کے ساتھ، اب را کو واو کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو ساکن ہے، تو واو ساکن میں وہ درجہ کمی ہے، مطلب کمزوری ہے،
ویک ہے، اور شدہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت شدت کے ساتھ اور زور کے ساتھ جو ہے نا اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اس کو ما کو را کے ساتھ مرو، را کو موٹا پڑھتے ہوئے مرو، را کو تھر تھراہٹ بھی پڑھنا ہے اپنے ر کی آواز، مرو یہ اصل آواز ہے. ربی با یا زیر، بی با میں یا کیا ہے یہاں پر با یا مدی ہے یا، ربی را کو موٹا، مدت 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 کی آواز، حقت حقت، ہا کو قاف کے ساتھ، قاف کو موٹا، حقت، خفت، خا کو موٹا، فا کو فت، تبت، تخلت تخلت، قدمت قدمت، والصبح، صوت کو موٹا، با کو باؤنس، ہا کو مڈل تھروٹ سے پڑھنا ہے، والصبح، ویری گڈ، والشمسی، واو کو شین کے ساتھ، والشفعی، عین کو مڈل تھروٹ سے پڑھنا ہے، بی کو صوت کے ساتھ، بالصبر. اب یہاں پر برا کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے کیونکہ یہ سرکل آ رہا ہے فل سٹاپ، تو یہاں پر را کو ہم نے ساکن کرنا ہے، جزم کرنا ہے، اور با کو بھی جزم کرنا ہے تو مشکل ہو جائے گا. را کی آواز بہت سائلنٹلی آخر میں جا کے نکلیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. بالصبر بالصبر، صبر، آخر میں را کی آواز آ رہی ہے، صحیح ہے. تو سائلنٹلی ہم نے را کو کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے. اس کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا، آپ بھی ذرا ہمت کریں تاکہ ہم جلدی جلدی جو ہے وہ لیکچر کو ختم کر سکیں. واو کو سواد کے ساتھ ملایا، والصیفی، یا یہاں پر لین ہے، واو لین اور یا لین کے بارے میں کیا کہتا ہے، واو اور یا سے پہلے زبر ہونا چاہیے، زبر دونوں سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور دونوں کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں یا سے پہلے ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، دونوں سے پہلے زبر ہونا ضروری ہے، واو ساکن سے پہلے اور یا ساکن سے پہلے. تو یہاں پر سب میں آپ کو کچھ میں یا جو ہے نا لین آپ کو ملیں گے، یا لین، کچھ میں یا مدی. یا مدی کا کہا تھا ہم نے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، جیسے اس ورڈ میں ہے دیکھو وتینی میں یا کیا ہے، مدی ہے، اور مدی جو لیٹرز ہیں ان کو ہم نے کھینچنا ہے، آ ای او، یہ مدی کے آواز ہے. اور واو سے پہلے ہمیشہ پیش ہوتا ہے، یا سے پہلے ہمیشہ زیر ہوتا ہے خود ساکن ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے خود ساکن ہوتا ہے، وہ الف مدی کہلاتے ہیں. اب دیکھو واللیلی، والتینی، والتینی، والزیتونی، یہاں پر واو مدی ہے کیونکہ واو مدی ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، والزیتونی کھینچا بھی جا رہا ہے. سی کو جیم کے ساتھ مول سے جی لیاں، لام کو سائلنٹ پڑھیں گے، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش پنک ہو تو سائلنٹ پڑھیں گے آپ. سجی نو، ہم نے سب کو خیال رکھنا ہے، شدہ کو، ساکن کو، پنک لیٹرز کو، گرین لیٹرز کو، ہیوی لیٹرز کو، سب کو. نون کو اگین سائلنٹ پڑھنا ہے، فکینہ، ٹھیک ہے. فَإِنَّ، یہ حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل. فَإِنَّ الْجَنَّةَ، نون پر تھوڑا سا پاز کر کے زور لگا کے رکھنا ہے، ناک سے آواز نکلے، جنت غنہ. لِحُبِّ الْحُبِّ الْخَيْرِ، ہا کو مڈل تھروٹ سے، خوا کو موٹا پڑھنا ہے، لِحُبِّ الْخَيْرِ. ایدس، دیکھیں ایدس، سین جیسے ہی پڑھیں گے زبان اندر جائے گی، زبان ذا کو پڑھنے کے لیے باہر آئے گی، ایدس، دس، زبان ایک دم سے باہر اندر جا رہی ہے. اذا السماء، او کو نون کے ساتھ سائلنٹ ہی پڑھیں گے، شقت، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ما کو طوا کے ساتھ، مطورقن، طوا کو موٹا، را کو چھوٹا پڑھیں گے، یعنی گرین انہوں نے غلط دیا ہے، را کے نیچے زیر جب ہوتا ہے تو را کو چھوٹا پڑھیں گے، گرین نہیں دینا چاہیے تھا، یہ مسٹیک ہے پرنٹنگ میں. مطوری، بالکل پتلا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر. قن، قاف کو موٹا پڑھ کے نون کے اوپر لگانا ہے زور سے، قن دبا کے رکھنا ہے، قن نج، جیم کو باؤنس، نج، منہ کو ثا کے ساتھ، مثاقب، ثا کو سافٹ پڑھا، قب، با ہم یہاں پر باؤنس اس لیے یہاں بلو کلر میں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر جزم لگانا ہے با پر، اور جب تک ہم باؤنس لیٹر کے اوپر جزم نہیں لگائیں گے تو باؤنس بھی نہیں ہوگا. اس طرح جیم جیسے یہاں پر جزم ہے، یہاں پر کیا ہے، جزم ہے، ساکن ہے، تو نج ہم نے باؤنس کیا. ثاقب، یہاں پر بھی میاں، اس نون کو کیسے پڑھیں گے، میاں پڑھیں گے، میاں. دیکھیں نون پڑھنے کے لیے آپ کی زبان پیچھے دان کے اوپر والے سائڈ کے پیچھے والی جگہ پر لگتی ہے، من، من، نن، یہاں پر لگتی ہے آواز. جہاں آپ کی زبان لگتی ہے نا وہاں لگانی نہیں ہے آپ نے، مسئلہ یہ ہے. اخفاء میں کیا کرنا چاہیے آپ کو، نون کو سائلنٹ پڑھنے کے لیے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ نون جہاں پر زبان آپ کی لگ رہی ہے وہاں پر آپ نے لگانی نہیں ہے زبان، اور زبان لگانا نہیں ہے بلکہ زبان کو تھوڑے سے فاصلے پر رکھ کر آپ نے باقی آواز نون سے ناک سے نکالنا ہے. میاں،
बां तां। सही है। यही डबल ज़बर डबल ज़ेड डबल पेश इसीलिए यहाँ पर बार बार आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिंक में है, क्योंकि डबल ज़बर डबल ज़ेड डबल पेश आर इन दे आर इक्वल टू नून साकिन, क्योंकि डबल ज़बर अन ये भी नून साकिन है, इन हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून पेश उन। तो जब डबल ज़बर डबल ज़ेड डबल पेश है वो भी हकीकत में नून साकिन ही है, इसीलिए उनको पिंक लाया जाता है बहुत सारी जगहों पर। तो उनको भी अपने साइलेंट पढ़ना है। म्यों अन को बन को बं, तिन को त्यों, तुन को तों, इस तरह से पढ़ना है। शर्रिल शा को रा के साथ शर्रिल, वस सी को लाम के साथ सिल, खन्नास सिन को अपने साइलेंट पढ़ना है। यहाँ पर क्या करना है, जिस्म करना है। ठीक हो गया जी। तो ये हैं आज का हमारा लेक्चर। तो कल इंशाल्लाह ये वाला जो है तख्ते नंबर 15 को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे दुआ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे शेयर करें ताकि इस सवाब में आप भी शामिल हो सकें।